طرف آتے حضرات محترم کربلا کے منظر کو پڑھو تو جگر منہ کو آتا ہے. ایک قاصد مدینے سے آیا اور امام کی بارگاہ میں آ کر کے کہتا ہے اے امام حسین آپ کے لیے کوئی خط اور کچھ سامان لایا ہوں. امام علی مقام نے کہا کہ یہ کس نے بھیجا ہے؟ کہا کہ خط کے اوپر نام لکھا تھا حضرت صغرا کا. حضرت صغرا وہ جو امام کی بیٹی ہیں اور مدینے میں رہ گئی تھی اس لیے کہ ان کی طبیعت خراب تھی. اس خط کے اندر حضرت صغرا نے بڑی شکایتیں لکھی تھیں, بڑی آہوزاری کی تھی اور ساتھ میں ایک گٹھری دی تھی کپڑوں کی. اس گٹھری کے اندر چھوٹے چھوٹے کپڑے تھے اور کچھ کھلونے تھے اور کہا تھا کہ جا کر کے میرے بابا کو دے دینا. حضرت صغرا نے یہ اہتمام کر کے اس قاصد کو دیا. وہ قاصد یہ سامان لے کے امام کی بارگاہ میں آیا. امام نے جب خط کھولا تو خط کا مضمون تھا واہ ابا جان آپ نے کب سے مجھے اکیلا چھوڑ دیا. میرا بھائی تو کہتا تھا کہ جب طبیعت اچھی ہو جائے گی تو اے صغرا تمہیں پلٹ کر کے واپس لے آؤں گا. حضرات محترم وہ جس کا جگر کہ پتھر کا ہو وہی اس خط کو پڑھ سکتا ہے. امام نے جب خط پڑھا تو زاروں قطار رونے لگے. ایک کپڑوں کی گٹھری بھی تھی جو حضرت صغرا نے بھیجی تھی. اس گٹھری کے اندر چھوٹے چھوٹے کپڑے تھے اور خط کے اندر یہ لکھا تھا یہ چھوٹے کپڑے میرے بھائی اصغر کو دے دینا, یہ کھلونے اصغر کو دے دینا. لیکن صغرا کو کیا پتا تھا کہ کربلا کے میدان میں کون سی قیامت برپا ہوئی ہے. حضرات محترم تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم حسینی ہیں اور واقعی حسینی ہیں تو حسین کے مقصد کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. حسین کے مقصد کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اب دیکھیے آپ یزیدیوں نے سوچا, کیا سوچا, جب امام تلوار لے کے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے جب اپنے خیمے سے نکلے تو حضرت زینب آئیں. جب پہلے کوئی جنگ میں جاتا تھا تو اس کو تیار کیا جاتا تھا, تلوار دی جاتی تھی, ہاتھ میں نیزہ دیا جاتا تھا, ڈھال دی جاتی تھی, سر پہ امامہ باندھا جاتا تھا. آج حسین علی کا بیٹا خیمے سے نکلا تو آج کون ہے جو حسین کے بیٹے کو سجائے؟ علی کی بیٹی حضرت زینب کبریٰ پلٹ کے آتی ہے امام کی بارگاہ میں, عرض کرتی ہیں بھائی جان جب ابا میدان میں جاتے تھے تو ماں فاطمہ ان کو سجا کے بھیجتی تھی, آج علی کی بیٹی تجھے اپنے ہاتھوں سے سجائے گی. ذوالفقار دی ہاتھ میں, نیزہ دیا, ڈھال دی, ایک گٹھری سے ایک پٹکا نکالا اور امام حسین کے سر پہ باندھنے لگی. امام حسین نے کہا کہ یہ پٹکا کیسا ہے؟ حضرت زینب نے کہا یہ ماں فاطمہ کا دوپٹہ ہے جو تیری بہن بڑی سنبھال کے کربلا کے میدان میں لائی تھی. امام چلے ہیں کربل کے میدان میں, جیسے ہی گھوڑا آگے بڑھا گھوڑے نے چلنا چھوڑ دیا. حسین چابک پہ چابک مار رہے ہیں, گھوڑا چلنے کے لیے تیار نہیں. امام حسین نے پوچھا اے میرے گھوڑے کیا یزیدیوں سے ڈر گیا؟ کیا یزیدیوں کا خوف ہے؟ امام کے گھوڑے نے جب سر اوپر کیا تو گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو تھے, گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو تھے. بار بار گھوڑا سر کو پیچھے کرتا تھا. امام نے جب پلٹ کر کے پیچھے دیکھا تو حضرت سکینہ نے گھوڑے کے پیر پکڑ لیے تھے. حضرت سکینہ نے گھوڑے کے پیر پکڑ لیے تھے. اب وہ جانور ہے, جانور گھوڑا آواز دیتا ہے حسین کو, کہتا ہے اے حسین میں تمہارا غلام ہوں, سکینہ کو دبا کے میں یزیدی نہیں بننا چاہتا, سکینہ کو بچا کے حسینی بننا چاہتا ہوں. حضرات محترم اب امام چلے ہیں کربل کے میدان میں. حسین نے پھر آواز دی حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی تم میں جو میری مدد کرے؟ لیکن حضرات محترم کون تھا جو پلٹ کے آتا؟ امام حسین نے جب تلوار سوتی ہے تو کبھی میمنہ پر حملہ کیا, کبھی میسرہ پر حملہ کیا, یزیدیوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹتے ہوئے کبھی خیمے کی طرف آتے ہیں,
کبھی یزیدی لشکر کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ یزیدیوں نے سوچا کہ اگر کٹائی اسی طرح ہوتی رہی تو یہ 22,000 کا لشکر جرار کہیں 22 عدد میں نہ بدل جائے، اور یہ 22 عدد کہیں اپنی جان بھاگ کر کے نہ بچانے پائے، تو آنے والا مورخ کل کا لکھے گا کہ ایک سپاہی نے کربل کے میدان میں 22,000 کے لشکر جرار کو بڑی آسانی سے مار کر کے بھگا دیا۔ کوئی آئیڈیا سوچو کہ حسین کی تلوار رک جائے، کوئی خیال سوچو کہ حسین کی تلوار رک جائے، کوئی تھنکنگ کرو کہ حسین کی تلوار رک جائے۔ حسین کو پیاسا رکھا، حسین کی تلوار نہیں رکی، حسین کو بھوکا رکھا، حسین کی تلوار نہیں رکی۔ حضرت عباس کے بازو کاٹ لیے، حسین کی تلوار نہیں رکی۔ قاسم کی جوانی لوٹ لی گئی، حسین نے اپنی تلوار کو نہیں روکا۔ اصغر کے حلقوم کو چیر دیا گیا، حسین نے تلوار کو نہیں روکا۔ اور محمد کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، حسین کی تلوار نہیں رکی۔ اتنے میں اذان ہو جاتی ہے، حسین کی تلوار رک جاتی ہے، حسین نے کٹائی بند کر دی، حسین نے یزیدیوں کو مارنا بند کر دیا۔ اب عاشق حسین جب آواز دیتے ہیں، اے آقا حسین آپ نے اذان کی آواز سنی ہے تو یزیدیوں سے لڑنا بند کر دیا، ماجرا کیا ہے؟ حسین آواز دیتے ہیں، بس اسی نماز کو بچانے کے لیے تو حسین کربل کے میدان میں آیا تھا، بس اسی اذان کو بچانے کے لیے تو حسین کربل کے میدان میں آیا تھا۔ حسین نے سب کچھ چھوڑ دیا اور سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اسی سجدے کو بچانے کے لیے کربل کے میدان میں حسین شہید ہوئے ہیں، اور اسی نماز کو ختم کرنے کے لیے آپ اپنے معاشرے کے اندر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور پھر دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ حسینی ایسا نہیں ہوتا، حسینی کبھی سجدوں کو ترک نہیں کرتا، حسینی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، حسینی کبھی غیبت نہیں کرتا، حسینی کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، حسینی کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتا، حسینی کبھی کسی کا مال نہیں لوٹتا، حسینی کبھی کسی سے بات بند نہیں کرتا۔ حضرات محترم، یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہیں اور ہم دعوے کر رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ کس منہ سے دعوے ہیں ہمارے؟ یہ دعوے سچے نہیں بلکہ جھوٹے ہیں۔ اگر دعووں کو سچا کرنا ہے تو ان پیشانیوں میں سجدوں کا نور دے کر کے دنیا والوں کو بتا دو کہ وہ پیغام جو کربلا کے میدان میں حسین نے ہمیں دیا تھا، انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اس پیغام پر عمل کرتے رہیں گے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جان بھی دی ہے، سب کچھ دیا ہے۔ خدا را یہ چند دن کی زندگی کے اندر اپنی زندگی کو بیکار مت کرو، ایسا مت کرو کہ ادھر سے سنا اور ادھر کو نکال دیا۔ عمل کی دنیا میں آؤ، عمل اختیار کرو، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ پڑھنا نہیں آتا تو کسی سے پڑھو، اگر وہ بھی شرم ہے تو یوٹیوب پہ پڑھ لو۔ آج کل تو اتنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے، اسی کی عطا سے ہے، وہی علم دیتا ہے تب انسان آگے بڑھتا ہے۔ مگر خدا را اپنی زندگیوں کو سنوارو، ان دلوں سے کدورت نکالو یار، نفرت نکالو۔ انسان اور نفرت کرے، انسان اور تگو دو کرے، وہ انسان کیسا کہ جس کے دلوں میں نفرت پنپتی ہو۔ نفرتوں کو ختم کرو، محبتوں کو عام کرو، حسینی کردار اپناؤ، کربلا کا پیغام اپناؤ۔ اسلام زندہ باد، قرآن پائندہ باد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیۃ واذنبتہ واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔